کل کی مجلس سے مربوط ہو کر جو افراد کلمہ موجود تھے اور اس کے فوراً بعد آئی لائن میں اسی موضوع پر گفتگو ہے، تو کل کی تمہید کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو لوگ وہاں موجود تھے، میں گزارش کی تھی کہ ساری کائنات کی جو مالکہ ہے، جو خاتون جنت ہے، اللہم صلی علی محمد جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، اس بی بی کی جنت جس کے قدموں تلے ہے، اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ آج چند جملے اور کل کی اگر تقریر ذہن میں ہو گزارش کی تھی۔ دیکھیے جو القاب ہیں جناب ختیجہ کے سلام اللہ علیہ کے، ان میں 4 بڑے مشہور القاب، لیکن ان القاب کو سمجھنے سے پہلے اس معاشرے کو سمجھنا پڑے گا جس میں یہ القاب عطا ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ معاشرہ ہے کیا؟ بہت اچھے۔ رسول کی آخری رسول کی بعثت کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب معاشرہ پوری طرح تاریکی میں ڈوب چکا ہو، جہاں طہارت کا مطلب نہ پتا ہو، جہاں معاشرے میں طاہر ہونا عیب بن جائے، یہ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ اس معاشرے میں اس ملکۃ العرب، اس سے میں نے کل گزارش فرمایا، جو راگ کتنی دولت تھی، اب تک مولوی صاحبان کو شاید ناپنے کا پیمانہ نہ ملا ہو، لیکن میں نے ایک پیمانہ ڈھونڈ لیا، اور وہ جدید لب و لہجے میں، کہ اگر کسی کمپنی میں 450 امپلائمنٹ ہو، 450 ملازمین ہوں جو صرف کاروبار کا کام کرتے ہوں، اور 80,000 اونٹ مسلسل گردش میں، گردش مراد یہ ہے کہ سامان لاتے لے جاتے ہو پورا سال، 80,000 ٹریلر آپ کر لیتا ہے صاحب۔ جس کمپنی کے پاس 80,000 ٹریلر ہوں اور 450 امپلائی ہو، اور پورا سال مصر، شام، یمن میں اس کے قافلے جاتے ہوں تجارت کے، اس کمپنی کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب کے بدوؤں کو کیا پتا کہ ملکہ کہتے کس کو ہے، ملکۃ العرب ہے۔ اس ماحول میں جو 4 بڑے سرمایہ دار، یہ سمجھیے دولت مند تھے، نام نہاد دولت مند، جناب ختیجہ کے دولت مند ہونے میں اور ان کے دولت مند ہونے میں فرق ہے۔ وہ مال لوٹ کے دولت مند بنے تھے، یہ مال لٹا کر دولت مند بنے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ 4 نام ہیں، ابو جہل، ابو سفیان، اور ایک اس میں جو سب سے خسیس ترین نام، یعنی جسے کنجوس ترین دولت مند کیسے ہیں، عبداللہ ابن معیط ہے۔ چوتھا ہے ابو سلط ابن یحات، یہ ہے الف تے، اور ابو سفیان، ابو جہل، یہ 4۔ ان کے پاس 450 کنیزیں اور غلام تھے، یعنی برابر تھے جناب ختیجہ کے، لیکن آج تک انہوں نے کسی غلام کو خریدا تھا، آزاد نہیں کیا تھا۔ جناب ختیجہ وہ تھی جو غلاموں کو خرید کر آزاد کرتی تھی، اس کے باوجود 450 وہ تھی جو اپنی رضا سے اس بی بی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رشتے کی بات ہوئی کہ جناب ختیجہ تک پیغام جانے لگا، تو ان کو اپنی دولت میں بڑا ناز، پیغام جاتا تھا اور وہ رد کر دیتی تھی۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ 3 شخصیتوں کا حوالہ ضرور ہے جناب ختیجہ کو سمجھنے کے لیے، بس میرے پاس وقت اتنا ہے۔ جناب اسد کا ذکر کیا، دادا کا، خلف الفضول کے حوالے سے، جناب خالد ان کے والد۔ اب ایک سوال، کل ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا، بہت اہم سوال، کہ برقہ بن نوفل چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا جناب ختیجہ کا، اس سے کیوں جا کر پوچھتی تھی؟ اب تو زیدی صاحب کا جملہ ہی کافی ہے، حضرت زیدی صاحب عجیب لوگ ہیں، برقہ سے کہتے ہیں کہ کتاب کی گواہی دے،
سبحان اللہ. یہ جو تاریخ ہے ابھی تاریخ کو تاریخ کی طرف سنیے گا. سبحان اللہ. بی بی کا کمال دیکھیں. اس وقت جو آسمانی کتاب موجود ہے وہ انجیل ہے. عیسائیت اس وقت موجود ہے. طہارت میں حضرت مریم بنت عمران 4 عورتیں ہیں جو اپنے دور کی سردار رہی. ان میں مریم بن عمران ایک بہت متقی پرہیزگار شخصیت اس زمانے کے، ان کی بیٹی. آسیہ بن مزاحم فرعون کی بیوی. وقت ہوا تو کل اگلی مجلس میں ان کی تھوڑی تھوڑی تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کروں. بڑی دلچسپ تاریخ کہ آسیہ کو آسیہ کہتے کیوں اور کیا وجہ ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر وہ اپنے دور کی سردار ہے. اور تو چوتھی تیسری خدیجہ بنت خولد اور پانچویں فاطمہ بنت محمد. حدیث سن لیجیے. یہ عجیب رشتہ ہے. یہ 4 اپنے اپنے دور کی سردار ہیں لیکن ان میں سب سے افضل فاطمہ بنت محمد ہے. وہ بیوی جس کے استقبال کو دیکھیے میں شاعرانہ جملہ عرض کروں. سارے نبی جس کے استقبال کو کھڑے ہوں اسے کہتے ہیں رسول محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ جس کے استقبال کو کھڑے ہوں اسے کہتے ہیں فاطمہ رضی. اب مجھے ان القاب پر گفتگو کرنی ہے اور باقی انشاءاللہ اگر ساتھ چلے آپ لوگ. یہ جو نام بھی ہے وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. 4 القاب زیارت میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی استعمال اس لفظ کو استعمال کیا. جناب سید سجاد نے دربار شاہ میں بھی. وہ لفظ ہے ختیجۃ العزا، عزت والی، تکریم والی بیوی. اس معاشرے کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی طہارت کا تصور نہیں آیا اس معاشرے میں. ابھی اسلام نہیں آیا. اسلام آنے کے بعد طاہر ہونا اور بات ہے. اس معاشرے میں طاہرہ کہلانا اور بات ہے. سبحان اللہ. دوسرا آپ کہتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. کبریٰ سے کیا مراد؟ دیکھیے ہمارے خانوادہ اہل بیت میں سمجھ آتی ہے. جو بڑی بیٹی اس کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، چھوٹی صغریٰ، بڑی کا کبریٰ. لیکن جناب خدیجہ کے ساتھ لفظ کبریٰ لگانے کا کیا مطلب؟ نہ کوئی خدیجہ نام کی عورت ہے نہ کوئی دوسری عورت ہے جس کو صغریٰ یا کبریٰ کہا جائے. تو یہ نام کی وجہ سے نہیں، یہ لقب ہے. کبریٰ کہتے ہیں بڑی عظمت والی. جو بیوی عرب کے معاشرے میں عورت ہو کر عظمت والی ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور تیسرا لقب ہے سید النساء. ہم اپنی شہزادی کو کہتے ہیں سید النساء العالمین کہ جناب فاطمہ زہرا دونوں عالمین کی عورتوں کی سردار. وہ سید النساء یعنی عورتوں کی سردار. اور چوتھا وہ لقب جسے طاہرہ کہتے ہیں. دیکھیے اب یہ آخری جملے ہیں. طاہرہ کا مطلب پاک و پاکیزہ. یہ خود نہیں کسی نے کہا بلکہ پورا معاشرہ انہیں 2 ناموں سے یاد کرتا تھا. طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، عذرا عفت والی. سبحان اللہ. 40 سال کی عمر. کس چیز کی کمی ہے؟ دولت اتنی موجود ہے لیکن جو رشتہ آتا ورقہ بن نوفل سے جا کر پوچھتی. ورقہ بن نوفل کی ایک وصیت لی ہے. آپ جانتے ہیں ان سے کیوں پوچھتی تھی؟ اس کے عیسائی مذہب کی تلاش دانش پر تھے اور حق تلاش کر رہے تھے. اس وقت علی پیدا نہیں ہوئے ورنہ حق تلاش کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی. تو حق کی تلاش حق میں انہوں نے آخری جو مذہب اختیار کیا وہ عیسائیت. چونکہ انجیل موجود ہے اور جناب عیسیٰ کے حوالے سے، اور جس وجہ سے عیسائیت اختیار کی وہ مریم کی طہارت کی وجہ سے. کیا جملہ ہے کہ جب مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا، قرآن میں جملے سورہ مریم پورا موجود. 68 مقامات پر تذکرہ ہے جناب مریم. جب عیسیٰ گود میں آئے گہوارے میں تو اعتراض کرنے والے آئے کہ مریم ہم تو تمہاری پاکیزگی کے قائل تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ الزام کس پر ہے؟ الزام ہے مریم پر. اشارہ کر رہے اس بچے سے پوچھو. اللہ نے حکم دیا بچے سے پوچھو. اب کوئی کسی مولوی کی عقل گم نہیں ہوتی کہ چند گھنٹوں کا بچہ کیا جواب دے گا. جب چند گھنٹوں کا عیسیٰ ماں کی عصمت کی گواہی دے سکتا ہے تو چند دنوں کا علی کا لہجہ نہیں چین سکتا. تو انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا عیسائیت. اب ان کی ایک وصیت سنی. جب یہ مشورہ کرتی تھی ہر مقام پر جا کر مشورہ کیا کرتی
یہ نہیں کہ کمپنی کو کیسے ایکسپینڈ کریں، کون کون سی نئی پروڈکٹ لانچ کریں، یہ بات نہیں کرتے. وہ جا کے پوچھتی تلاش حق کیا ہے. یہ جو عبداللہ کا یتیم ہے محمد، ان کے بارے میں پوچھتی تھی. ایک دن پوچھنے لگی کہ یہ بتاؤ یہ قدس کیا ہے، قدس جبریل کیا ہے، کہ جبریل کون ہے. دیکھیے پوچھنے والی شخصیت کیا ہے. بس بہت سی باتیں ہیں جو رہ جائیں گی. ان سے مذہبی معلومات حاصل کر رہی ہیں. اسے پوچھیں یہ بتائیے جبریل کون. جب کہا نا جبریل کون، تو ایک دفعہ ورقہ بن نوفل نے کہا قدس، قدس کہہ کے کھڑا ہو. کہا تم نے یہ نام کہاں سے سنا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ محمد کے پاس جبریل آتے ہیں. دیکھیے یہ بعثت سے پہلے کے جملے ہیں جو ورقہ بن نوفل سے. اور یہی وجہ کہ جب غار حرا میں نبوت ملی ہے، فرشتے نے آ کر پیغام دیا. یہ پھر بحث ہے کہ فرشتہ رسول کو پڑھا رہا تھا یا پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ بحث بات کی. لیکن جب نبوت مل گئی، اب وہ تصور کیجیے گا اس معاشرے کو، وہاں سے اٹھے، غار سے نکلے اور گلیوں میں سوچتے ہوئے جا رہے مکے کی گلیوں میں کہ مجھے نبوت ملی ہے. نبوت بدیت کی گئی، نبوت تو پہلے سے ملی ہوئی تھی، آج اس کا انکشاف ہوا ہے، تو میں کس سے جا کر کہوں گا؟ ذہن میں خیال آئے گا ابو جہل سے بات کروں گا، ابو سفیان سے بات کروں گا. جاہلوں سے بات کی جا سکتی ہے، ابو جہل سے بات نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے جاہل صاحب کا جملہ ہے جسے کچھ نہ پتا ہو اسے کہتے ہیں جاہل، اور جسے سب کچھ پتا ہو کچھ نہ مانتا ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں. اس سوچ میں گھر کی طرف روانہ ہوئے، دروازے پہ دستک دی. دیکھیے اضطراب کا نفسیاتی طور پر تجزیہ کیا گیا. جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جب اس کو سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ دروازہ کھلتے ہی انتظار نہیں کیا کہ گھر میں جا کر، دروازہ کھلتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھولا، دروازے پہ کہا ختیجہ میں نبی ہوں. سمجھ رکھیے ادھر اضطراب دیکھیے ادھر یقین دیکھیے. کہا میں نبی ہوں، کہا یہ تو میں پہلے ہی سے جانتی ہوں. خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا عورتوں میں، علی نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس کی ضرورت کیوں کہنے کی بزرگان گرامی؟ اس لیے کہ جب کسی کو پہلے کہیں گے تو دوسرے تیسرے کی باری آئے گی نا. کسی کو کہیں گے پہلے اسلام قبول کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ اسلام علی نے قبول کیا یا اسلام نے علی کے قدموں پہ سر رکھ کر اپنے آپ کی فضیلت حاصل کی. بہت اچھے ایسے جملے کہتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. بہت سے سوالات ہیں میں بس اب دو جان جملے ہیں جو اس بی بی کی شان ہے. یہ دولت، آڈٹ کے لوگ بیٹھے، میں نے کل بھی گزارش کی، جناب ختیجہ کی دولت کا پورا آڈٹ موجود ہے. دیکھیے اگر دنیا سمجھتی کہ دولت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ نے شادی کی ہے تو اس کے بعد دولت میں تو اضافہ ہو جانا چاہیے، اور وہ بھی بیوی کی دولت تو بزرگان موت میں، تو پھر اس میں تو کمی نہیں آنی چاہیے. لیکن زوجیت میں آنے کے بعد عجیب جملہ ہے بزرگان، وہ جو محلوں میں سونے والی بیوی تھی نا، اس نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، اور تاریخ کا جملہ گھاس پھوس کھا کر رنگوں کا رنگ سبز ہو گیا. لیکن کبھی آپ نے سنا اس بیوی کے لبوں پر کوئی شکایت آئی؟ دولت استعمال کہاں ہوتی تھی؟ کہ پہلے بھی ہوتی تھی، غریبوں کی مدد پہلے بھی ہوتی تھی، مسکینوں کی مدد پہلے بھی ہوتی تھی. محمد مصطفیٰ کی زوجیت میں آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے. 8 مقامات ہیں جہاں پہ یہ دولت استعمال ہوئی، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو لوگ اسلام آنے کے بعد زکوٰۃ جمع کرنے کی جو ورک فورس تھی اس کی تنخواہیں جناب ختیجہ کی دولت سے جاتی تھی. زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کھانا، تمہارے باپ کا مال نہیں. اصول بتایا، اسی سے آپ نے سن لیا اتنا بڑا جملہ اور سر جھکا لیا کہ تنخواہ ختیجہ کے مال سے ملے گی، زکوٰۃ جمع کرنا تمہارا کام ہے، زکوٰۃ کھانا تمہارا کام نہیں ہے. ایک بنیادی اصول ہے. اس کے بعد کل ایک بچے نے سوال بھی کیا، اس کا جواب پھر کبھی سے. بسم اللہ. چوتھا کہ کفار و مشرکین کے دلوں کو موم کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی طرف. تو آپ مجھے کہنے دیجئے نا کہ پیسے دے کر اسلام قبول کروانا کیا عبادت کی کوئی بھی صورت
یہ پیسے رشوت نہیں ہوتی، یہ سنت جناب ختیجہ ہے کہ ان کے دلوں کو منہ کرو تاکہ حق کے راستے پہ آ جائے سبحان اللہ۔ اسی لیے سب جملہ معاف کیے، دنیا حسین کا کھاتی ہے، حسین کسی کا نہیں کھاتا بزرگان گرامی، جس کا کھاتے ہو اس کا گن گاؤ، اس کا ماتم کرنا اس پر احسان نہیں ہے، جو کچھ اس کا رزق کھا رہے ہو اس کا شکریہ ادا کرنے کا عمل ہے۔ چوتھا عمل۔ پانچواں، غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے جاتے۔ میں نے گزارش کی نا کہ اور وہ تھے جو غلام خرید کر غلام بنے، آزاد کو خرید کر غلام بناتے تھے۔ جناب ختیجہ کے دور میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حق کل میں نے عرض کیا تھا جناب زینب جو رسول کی زوجہ ہے ام المؤمنین، وہ ان کی شادی کرتی تھی اپنے غلام سے جناب حارث سے، ان کی بات میں بنی نہیں، انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک تو غلام معاشرے میں غلام کو برداشت کرنا، اس کے بعد اس کی مطلقہ کو برداشت کرنا، اس لیے رسول نے اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ چھٹے نمبر پر تبلیغ دین کے سلسلے میں جو دین کے حوالے سے ساتواں جی بن رہا، جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آتے تھے، انہیں جو زیادہ ضرورت ہوتی تھی، یعنی سفر میں جس کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ جناب ختیجہ کی دولت سے دیا جاتا، کنیزوں کو آزاد کیا جاتا۔ اور آٹھواں کہ جن کے قرض پہلے سے موجود تھے، میں نے کل گزارش کی تھا کہ سونے کو تلوار کلاڑی سے توڑ کے دیتی جاتی تھی، کہتے تھے میرے نبی کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جو ذرا سا کرتا تھا اس کا کھاتا کھول لیتے کہ تمہارا اتنا قرض ہے، وہ کہتا میں تو نہیں دے سکتا، کہ پھر قرض نہ دو، محمد کا کلمہ پڑھو، سارا قرضہ معاف ہے۔ قرض کھولو کو کیا پتا کہ ختیجہ کا احسان کیا ہے۔ ساری گفتگو کو سمیٹ کر ماشاءاللہ ایک جملے میں ماشاءاللہ کہ اللہ نے جزا کیا دی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہمیں نہیں پتا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ جناب ختیجہ نے کیا احسان کیا، ہمیں نہیں پتا ابو طالب نے کیا احسان کیا، لیکن رسول کی حدیث موجود ہے، اسلام پھیلا ہے تو یا ختیجہ کے زر سے پھیلا ہے یا علی کے ڈر سے پھیلا ہے، ان دو طریقے اسلام پھیلا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بنیادی اصول بتا دوں سائنس کا کہ ہر امر کا ایک رد عمل ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس پر آپ احسان کریں گے احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کنجوس کہلائیں گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ابو طالب اور ختیجہ نے کتنا بڑا احسان کیا، ہم تو جزاء احسان سے اندازہ لگاتے ہیں، ایک کو احسان کے بدلے میں کل ایمان بیٹا عطا کیا، ایک کو احسان کے بیٹے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کیا، احسان کا بدلہ ہے اللہ۔ ماشاءاللہ چونکہ پڑھنے والوں نے سما ایسا بنا دیا کہ مجھے اسی تذکرے تک جانا ہے۔ وہ جو محمد کی زوجیت میں آئی تو بعثت سے پہلے اللہ نے ایک بیٹا تھا، اس کو قاسم کہتے ہیں، آپ پڑھتے نا السلام علیکم یا ابو القاسم، اس کنیت سے وہ بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، پھر بعثت کے بعد عبداللہ ایک بیٹا ملا، دو بیٹے، یہ نہیں کہ جناب فاطمہ کے بھائی نہیں ملے تھے، لیکن پھر اس کے بہت عرصے بعد اللہ نے انا اعطیناک الکوثر نازل کیا۔ اے محمد گھبرانا نہیں، تانا دیا کرتے تھے کہ جو بیٹے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، اب محمد کی نسل آگے چلے گی کیسے؟ تب اللہ نے کوثر عطا کیا، اور وہ فاطمہ کہ جس سے جو نسل عطا کی ہے وہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ بس توجہ رکھیے گا، چند ایک نفسیاتی سوال، کبھی کسی نے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے سینے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا ہے کہ اگر پہلا بیٹا چند دنوں کا ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے، اور بیٹا بھی کون سا بزرگان کا ہے، ہم تک یہ جذبہ پہنچا نہیں، دوسرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، لیکن صبر کی پہاڑ ہے نا، خدا کی قسم اگر محسوس کرنا ہے نا اس کیفیت کو کہتے کیا ہے، کربلا نہ ہوتی نا تو ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ ماؤں کا جذبہ ہوتا کیا، بس آپ بہت ہی بزرگان کا شب عاشور وہ جو ایران سے آئی تھی نا حسین کی خدمت،
اس نے عجیب عمل کیا. شب عاشور خیمے میں کرسی رکھوائی, فضا ہو سکے تو میرے سرتاج کو بلا لوں. حسین کو اطلاع دی, حسین خیمے میں آئے, زینب عالیہ کو بلایا. عجیب منظر, کرسی پر حسین کو بٹھایا, دوسری کرسی پہ زینب کو بٹھایا, ہاتھ میں سکینہ کی انگلی, گود میں علی اصغر. عجیب جملہ کرتا, کہا اس گھر کی قریب ہوں, آپ کے در سے ہمیں یہ دولت ملی, لیکن مجھ میں صبر کی وہ بات نہیں ہے جو آپ لوگوں نے. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایسا وقت آئے کہ میں ان کی حفاظت نہ کر سکوں. یہ کہہ کے علی اصغر کو اٹھایا, حسین کی گود میں لے لیا. مولا حسین علی اصغر آپ کے حوالے, سکینہ کی انگلی پکڑی, زینب کے حوالے کر دی, زینب سکینہ تیرے حوالے. بس بزرگان گرامی, خدا آپ کے آسموں کو قبول کر. عجیب ماں ہے بزرگان گرامی. دو جملے سن لیجیے, سب روایتیں ہیں لیکن میں اس کو آسان کر کے سنوں. دو روایتیں ہیں نا کہ جہاں ماں کے صبر کا اپنے کمال پہ نظر آتا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ رباب کی آنکھوں میں آنسو آیا, بچے کو دولہا بنا کر بھیجا ہے, بچے کو سجا کر حسین کے آغوش میں دیا, درے خیمے پہ کھڑے ہو کے ماں جنگ دیکھ رہی. جنگ کیسی, اگر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے بیٹا جاتا ہے نا تو ماں جنگ دیکھتی کہ میرا بیٹا جنگ کرنے جا رہا ہے. گود میں علی اصغر دیا, کمر میں ایک رومال باندھا ہوا ہے, لیکن دروازے پہ کھڑی ہو کر دیکھنا چاہتی ہے میرا بیٹا جنگ کرتا کیسے. امیر مختار نے جب ہرملا کو گرفتار کیا نا, پوچھا بتا, کہا جب میں ادھر سے تیر چلنے میں لگاتا تھا, کمان اٹھاتا تھا, کانپ جاتا تھا, تیر گر جاتا تھا. کسی نے کہا ہرملا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے, تیرے ہاتھوں میں یہ راشد کیوں آتا ہے؟ کہا لگتا ہے خیمے کے در سے اس کی ماں دیکھ رہی. اجلو کو بڑا اللہ بزرگان گرامی, رباب خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی, تیر چلی. تو تیر چلنے کے انداز سے اندازہ لگایا, مشہور تیر انداز کی بیٹی تھی. ایک دفعہ جملہ کہا, اصغر حسین سے خبردار. ادھر اصغر نے آواز سنی, حسین کے ہاتھوں پہ ان کا گلے پہ تیر لیا, من کا ڈھلکا, رخ خیمے کی طرف, وہ ہونٹوں پر رات والی مسکراہٹ. ماں سمجھ گئی, جیسے کہہ رہے ہو اماں تو رات بہت پریشان تھی نا, اب تو تیرے اصغر نے. اجلکم اللہ, بس آگے خدا آپ کی آنسوؤں کو قبول کرے. جہاں پر یہ صبر دکھانا ہے, اس بچے کو کربلا میں قربان کرنے کے بعد اس بی بی کے صبر کی انتہا دیکھیے. اس گھرانے سے نہیں جب صبر ورثے میں ملا ہو. دو روایتوں میں سے ایک روایت پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, حسین خیمے میں لے کر آئے, اب جو گود میں لے کر آئے تو اصغر سو رہے تھے. 4 سال کی بہن نے ایک دفعہ پوچھا, بابا لگتا ہے میرا بھیا سو رہا ہے. اجلکم اللہ, اس وقت امام حسین نے جملہ کہا, رباب تمہارا شکریہ, تم نے اپنی گود اجاڑ دی دین کی خاطر. جہاں اتنا احسان کیا نا, میں تھوڑی سی اور مدد کرو. رباب کی آنکھوں میں تفجمات آ گئی, مولا میں کس کام آ سکتی ہوں؟ کہا بس میرے ساتھ آؤ. رباب کو لیا, اصغر کو گود میں لیا, ذوالفقار لگائی, خیمے کے پیچھے گئی. خیمے کے پیچھے میں جانے کے بعد ایک دفعہ اصغر کو رباب کی گود میں لیا. حسین نے ذوالفقار نکالی, ننھی سی ایک قبر کھودی. کسی بڑے خطیب کا جملہ ہے, میرا جی چاہتا ہے میں ذوالفقار سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, یہ بتاؤ خیبر اکھاڑنا زیادہ آسان تھا یہ 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا لی؟ حسین نے قبر بنا لی. قبر بنانے کے بعد مٹی ایک طرف رکھی, علی اصغر کو اپنی گود میں لیا, گود میں لینے کے بعد قبر میں لٹایا. رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے. حسین نے کیا کیا, مٹی ڈالنے کا عمل تھا نا, پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنی شروع کی. رفتار تیز تھی, لیکن جب پاؤں پر مٹی پڑ گئی نا, رفتار آہستہ ہو گئی. گھٹنوں تک باری آئی, رفتار اور آہستہ ہوئی. سینے تک جب مٹی ڈالی نا, حسین کی رفتار اور آہستہ ہوئی. جب صرف چہرہ رہ گیا, حسین کا ہاتھ رک گیا. ایک دفعہ علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا. رباب سمجھ گئی حسین کے شانے سے. ایک دفعہ رباب کا ہاتھ آیا, مولا یہ کام آپ نہیں کریں گے, یہ کام رباب کرے گی. رباب نے مٹی ہاتھوں میں اٹھایا, مٹی کو چوما, چہرہ علی اصغر پہ ڈالا, بیٹا ماں کو ہماری سبادت کو قبول فرما. روزگار واسطہ محمد والے محمد بیمار نے شفایت ہمارا ایک ساتھی, ہمارا زوار ساتھی
آصف کربلائی آج شہید کر دیا گیا. جو لوگ جانتے تھے عجیب طرح کا مولائی، عجیب طرح کا دلال جو ضابطوں پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں. کراچی سے بچیوں کے ساتھ آتا تھا، وہ صبح جس کی خواہش میں پڑھتا تھا اسے وہ منصب عطا ہو گیا، اسے شہادت مل گئی. پروردگار اس کو درجہ عالیہ عطا فرما، جب والد رسید وہ جگہ عطا فرما، اس کا شمار امام حسین علیہ السلام کے انصار کے ساتھ فرما. پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً مرحومین سے متعلق جو مجلس ہے پروردگار ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص آصف کربلائی سمیت تمام مرحومین کی سالس